बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। बहुत ही अफसोसनाक सानेहा और अंधोनाक वाक़या जो कि कराची के अंदर हुआ है। जितनी उसके ऊपर अफसोस जितना किया जाए कम होगा। लेकिन क्या इसी तरह हादसे होते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, कातिल तलाश करते रहेंगे और उसके बाद हम भी भूल जाएंगे, आप भी अपने घरों में आराम से होंगे? ये आज भी मरने वाले कोई बड़े लोग नहीं थे, मजदूर थे, मेहनत कश थे, गरीब आवाम थे जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए निकले और उसके बाद अपने घरों को अब तक नहीं पहुंचे। 25 घंटे इस आग को हो गए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 2 बिल्डिंग्स पे मुकम्मल हुआ है और जो तहखाने हैं उसके अंदर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पे गर्म पानी भर चुका है। कोई खिड़की इस बिल्डिंग की, उनपे ग्रिल्स लगी हुई थी, दरवाजे 4 थे, 3 बंद थे, एक खुला हुआ था जिसपे आग लगी हुई थी और लोग जो कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 650 के करीब लोग यहां पे काम कर रहे थे, मजदूर थे जो कि काम करने आए थे और बहुत से लोग अपनी तनख्वाह लेने वहां पे गए थे, उस वक्त मौजूद थे। हालात बहुत अफसोसनाक हैं। कल लाहौर में इसी तरह आग लगी, आज कराची में, बल्कि कल शाम से ही कराची में एक खूनी 9/11 पाकिस्तान को इस 9/11 का सामना है। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। बहुत से सवालात हैं कि कौन है जो कि इस तरह के वाकयात को देखता है, कौन बिल्डिंग्स को देखता है, कौन बिल्डिंग्स को चेक करता है। इस फैक्ट्री में 3 बार इससे पहले भी आग लग चुकी थी, फिर इसका तदारुक क्यों नहीं हो सका? क्या हर जगह रिश्वत है, सिफारिश है और भत्ता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के मासूम अवाम जो है वो लुक़मा अजल बनते हैं? बहुत से सवालात हैं और बहुत ही तहकीकाती सवाल आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि उसका जवाब भी लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे बहुत ही अहम पैनल के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और कराची के साने के ऊपर हम बात करेंगे कि क्यों ये वाकया पेश आया। फैक्ट्री एक्ट 1934 भी मौजूद है, बहुत सारे कवानीन भी हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन गफलत है तो किसकी है, जिम्मेदार है तो कौन है और किसके हाथ पे ये लहू तलाश किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में जनाब नजर मोहम्मद गोंदल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वफाकी वजीर है, हमारे बहुत मोहतरम है, शुक्रिया सर। तारिक अजीम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है और इनका भी बहुत तजुर्बा है, बहुत से सवालात ये सेनेट में उठाते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। फैसल सब्जवारी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, नौजवान हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कराची के हवाले से और खास करके इस हादसे के हवाले से। हमें हमारे रिपोर्टर मिराज अख्तर भी ज्वाइन करेंगे। अली चिश्ती फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं और बारहा इस मामले के ऊपर लिख चुके हैं, खास करके ये जो वाकया हुआ है और बिल्डिंग्स का वाकया है, होता रहता है कराची के अंदर, उसके ऊपर हम सबको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं कराची जाऊंगी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मिराज अख्तर उनके पास। मिराज, ये बताइएगा कि अभी अपडेट क्या है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 258 का तनासुब है या जो शहादतें हुई हैं या हलाकतें हुई हैं वो 258 हैं। कुल लोग कितने थे वहां पे, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और सूरत हाल क्या है इस वक्त? अपडेट जी, इसमें जो है तकरीबन 650 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद थे, एक शिफ्ट में जो लोग काम करते हैं। और जब ये हुआ तो उसके बारे में जो अभी इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसके बेसमेंट में एक बॉयलर फटा, जिसके बाद जो इनके ऑटोमेटिक दरवाजे थे उनमें ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, तमाम दरवाजे बंद हो गए, जैम हो गए, जिसके नतीजे में वो लोग जो यहाँ काम कर रहे थे वो बाहर नहीं निकल सके। और जिसने बाहर निकलने की कोशिश की उनको हमने फुटेज में भी देखा है कि किस तरह से वो 2-2 मंजिल से और एक मंजिल से वो गिरे हैं, कुछ लोग अपाहज भी हुए हैं। ताहम अभी तक जो है 289 अफराद की जो हलाकत है वो यहाँ हमें कंफर्म कर रही है इंतज़ामिया। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। आज तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। फायर ब्रिगेड ने यहाँ पे भरपूर काम किया, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए, उन्होंने काम किया। आगे इलाके के लोग जो हैं वो भी यहाँ इस काम में शामिल हैं, इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हैं। लेकिन नहीं, मगर आप ये कह रहे हैं लोग भी शामिल हैं, सारे इसकी एफर्ट्स कर रहे हैं, फिर 25 घंटे आग पे काबू पाया जा सका। क्या इक्विपमेंट सही नहीं था, एफर्ट्स कम थी या दिक्कत थी कहीं पे? क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर कोई रास्ता नहीं था तो किसी ने बिल्डिंग को चेक नहीं किया, कौन इसका जिम्मेदार होगा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इसके जिम्मेदार तो इंतजामिया है और इंतजामिया के जो
جو وزارتیں ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. اس طرح کراچی میں سینکڑوں فیکٹریز یہاں پر ہیں, گارمنٹس کی اور دیگر چیزوں کی فیکٹریز ہیں, وہاں پر کسی قسم کی حفاظتی انتظامات نہیں رکھے جاتے. جو لوگ کام کرنے آتے ہیں وہ نارملی وہاں پر کام کر کے چلے آتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ بات تو اس طرح سامنے آئی کہ 24 گھنٹے پہلے جب یہ سانحہ کراچی میں پیش آیا اور جب 289 جنازے جو ہے کراچی کے شہریوں کے نکلے ہیں اور کئی گھر اجڑ گئے, تو یہ آج بات سامنے آ رہی جس پر بھی گورنر صاحب نے بھی اور وزیر اعلیٰ نے بھی جو ہے تحقیقات کا حکم دیا ہے. مگر معراج یہ بتائے گا کہ کیا ایف آئی آر کٹی ہے تو کس کے نام کٹی ہے, ای سی ایل پہ نام ہے, تفتیش کی صورتحال کیا ہے, کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے, اور اس میں بھتے اور تخریب کاری کا بھی عنصر کیا موجود ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں اس کو بھتے اور ایک عنصر بھی اس میں شامل ہے. اس حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہے. CID اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ اور دیگر ادارے اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی تاحال ایسی بات سامنے نہیں آ سکتی ہے. لیکن جو اس کے ذمہ دار جن کو قرار دیا جا رہا ہے وہ فیکٹری مالکان ہیں, جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ درج ہونے کے بعد روایتی جو انداز ہے پولیس کا, انتظامیہ کا, کہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے, تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے. لیکن یہاں کی جو صورتحال ہے, ابھی بھی بیسمنٹ میں جو امدادی کارروائیاں وہ نہیں شروع ہو سکی ہیں, کیونکہ اس وقت یہاں پہ نہ تو لائٹ ہے اور یہاں جو ہے مکمل طور پر ملبہ اس وقت گرا ہوا ہے. 289 لوگ یہاں سے نکالے جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی بیسمنٹ میں بہت سے لوگوں کی موجودگی کی اطلاعات ہیں, لیکن ابھی تک بیسمنٹ میں آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا ہے. کیا زندگی بھی موجود ہے؟ کیا اس بات کا بھی خدشہ, مطلب اس بات کی بھی نوید ہے کہ کوئی زندگی بھی موجود ہے وہاں پہ, لوگ زندہ ہیں تہہ خانے کے اندر؟ ایسے ابھی تک کوئی شواہد سامنے نہیں آیا کہ کوئی انسان زندہ ہو یا کسی کی آواز آئی ہو. تاہم جو یہاں پہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے لوگ ہیں, ریسکیو ٹیمیں ہیں, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس بیسمنٹ میں جہاں سے ابھی تک دھواں نکل رہا ہے اور وہاں کا پانی ابھی تک کھول رہا ہے, اس پانی کے اندر جو ہے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ لاپتہ ہیں, لیکن ان کی تعداد کا بھی صحیح طور پر تعین نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہت بہت شکریہ معراج اختر. 650 لوگ یہاں پہ موجود ہیں. خدشہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ بھی ہو سکتا ہے. میں فیصل سبزواری صاحب کے پاس جاؤں گی. فیصل صاحب یہ بتلائیے گا کہ حکومت کہاں ہے اس وقت؟ یہ اس بلڈنگ کو کسی نے نہیں دیکھا, یہ بنی کیسی ہے, اس کی کھڑکیاں کھلی ہیں, اس کے گرلز لگے ہوئے ہیں, اس کے تہہ خانے موجود ہیں, اس کے اندر خطرناک مشینری ہے, کون ذمہ دار ہے اس پورے واقعے کا؟ سنا یہ میرے خیال میں یہ تعین بالکل کرنا چاہیے, یہ تعین بالکل کرنا چاہیے اور ہوگا کہ کون ذمہ دار ہے. ابھی تو ہم سب نہ صرف یہ کہ ہماری جماعت کے رہنما سے لے کر وزراء اور کارکنان اور رضاکار اور انتظامیہ اور جو لوگ ہیں اور بھی دیگر یقیناً سیاسی دوست سارے کے سارے اور عام شہری, وہ تو یہاں اگر کوئی زندہ بچ سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے, کوئی لاشیں نکالنے کا کام بہتر ہو سکے تو اس کام کے لیے, ہسپتالوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, اس لیے مختلف ہم نے کیمپس سیٹ اپ کیے. اور پھر جہاں جہاں جن علاقوں میں یہ جنازے جا رہے ہیں وہاں پر ان جنازوں کو لے جانا اور تجہیز و تقسیم کے انتظامات, کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے یہاں مرنے والے سارے کے سارے جو انتہائی جو غریب طبقہ ہے بالکل اس سے تعلق رکھتے ہیں. غریب ہی مرتے ہیں سر. اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ ابھی تک تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی ہمیں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ غریب کی نصیب میں موت ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر یہ بتائیے کہ کوئی آپ کی بات جی, لیکن فیصل بھائی ایک سیکنڈ یہ بتائیے کہ جب حادثے ہو جاتے ہیں, سانحے ہو جاتے ہیں, تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں, 2 دن تک ہم اس کی انویسٹیگیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا, لوگوں کو پتہ ہے اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی. آپ بحیثیت حکومت کس کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہاسما کہ یہ بدقسمتی کے ساتھ اس پورے معاشرے کا رویہ ہے, پورے ملک کا رویہ یہی ہے کہ ہم صرف سانحے کے اوپر ہی جاگتے ہیں اور اس کے بعد چادر تان کر سوئے جاتے ہیں. گفتگو میں شروع کروں تو وہ شاید ہم لیاقت علی خان صاحب سے شروع کریں اور آج تک جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں وہاں تک آ جائے گا مسئلہ. لیکن یہ بات اہم ہے کہ کون ذمہ دار ہے. یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جناب وہ دروازے لاک کر دیے گئے, سامان بچانے کا حیث سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف
कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का सामने आए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें जो हुई हैं और वही सेंटिमेंट पूरे पाकिस्तान से आना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, लाहौर में भी हुआ एक फैक्ट्री में, अल्लाह का लाख लाख करम है कि वहां हलाकतें हुई हैं, अफसोसनाक है लेकिन कम हुई हलाकतें। इसके माने ये हैं कि सिर्फ कराची का या वहां के इंडस्ट्रियल एरिया का फेलियर नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हम देखें तो हम लैक कर रहे हैं उन उसूलों और ज़वाबित पर अमल दरामद कराने से जो कई किताबों में खो चुके हैं। मालिक का यकीनन क्या कसूर के जनाब फैक्ट्री, मैं आज एक रेजिडेंशियल इमारत में गया हुआ था जो कि अपार्टमेंट्स हैं और भी है, कोई इवैक्यूएशन का काम, आप जिस चैनल के ऊपर बैठे हैं, मैं जा चुका हूं दफ्तर और दीगर चैनल पे मैं देख रहा हूं, वहां के हम दफातर जाते हैं, उनके स्टूडियोज में आग लग जाती है, वहां से आप इवैक्यूएट नहीं कर पाते, वहां लोग फंस जाते हैं। और जहां जो मीडिया हाउस जानते हैं, जिन्हें उसूल ज़वाबित का पता है, जहां कैमरे अंदर लगे, कवानीन बनाते सर, टोटल बरामद आपने करवाना है। मैं एक मिनट में आपको लेती हूँ। मैं तारिक अजीम साहब, क्या कवानीन, ये फैक्ट्री एक्ट 1934 मौजूद है, ये कहता है कि जी मुआयनाकार फैक्ट्रियों का बाकायदा मुआयना करेंगे, सफाई, दर्जा हरारत, ये रोशनी वगैरह वगैरह सबका इंतजाम चेक करेंगे। आप ये मुझे बताएं कि सिर्फ कानून बनते रहेंगे और इसी तरह से वायलेट होते रहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो हमारे गरीब बेचारे मासूम जाने ज़ाया हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन देखिए ये एक तो 1934 का एक्ट, उम्मीद है कि इसको रेगुलरली अपडेट किया गया होगा। इसमें कुछ तरमीम की हैं, कवानीन बेतहाशा मौजूद है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजाय आसमा कि ये सारे कवानीन मौजूद हैं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं, लेबर लॉज हैं, लेबर यूनियंस हैं। अब देखिए कल शाम को इन्होंने कहा जी, करीबन एक खबर जो शाया हुई कि तकरीबन 100 के करीब वहां पे लोग मौजूद थे। अब 100 से जाके 650 पे चले गए। उसमें बच्चे छोटे जो हैं वो भी काम कर रहे थे, यानी कि जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ है सारी चीज। इसके अलावा जो आप देखें वहां पे बेसिक चीज जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, मुझे तो अफसोस से कहना पड़ता कि हमने तो ये भी ख्याल नहीं किया, मेरे भाई गोंदल साहब मेरे साथ बैठे हुए, मुझे ये भी नहीं पता कि सेनेट में और नेशनल असेंबली में क्या वहां पे स्प्रिंकलर मौजूद हैं या नहीं। मैंने आज तक वहां पे कोई ऐसा नहीं देखा कि वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर वहां पड़ा हुआ हो, पता नहीं इन्होंने देखा हो, मैंने आज तक कभी 10 साल में नहीं वहां पे देखा। तो ये हालात ऐसे हैं कि हम कभी सोचते नहीं चीजों के बारे में। हालांकि होना ये चाहिए कि 3-4 चीजें जो है वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जहां पे एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लोग वहां पे काम करते हैं, जैसे 10 से ज्यादा काम करते हैं, तो वहां पे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जो वहां पे इक्विपमेंट है, इंस्पेक्शन भी, जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्शन थी वो जनरल मुशर्रफ ने रोक दिया था। अगर मैं दुरुस्त नहीं हूं फैसल भाई, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 2003 के बाद से फैक्ट्रियों के अंदर इंस्पेक्शन नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, कागज के ऊपर तो आसमान हुई है इंस्पेक्शन। देखिए, जाता है लेबर इंस्पेक्टर और जाकर वो पैसे लेकर आ जाता है, मुकमुका वहां से मुकमुका हो जाता है जी। लेबर इंस्पेक्टर आ जाएगा या और दीगर जो इदारे हैं, पुलिस वाले, अगर कोई पुलिस की देख रहे हैं, ओवरऑल मैं आपको ये वाकयात वो हैं कि जो ओवरऑल हमारा फेलियर बता रहे हैं। मैं अगर अभी हुकूमत के साथ हूं, आप मुझे मौरिद इल्जाम ठहराना चाहें मौके पर, लेकिन सूरत हाल ये है कि यही हो रहा है। हम सब शुक्रमोरद हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम मैं जो कह रहा था ना कि देखिए फैक्ट्री मालिकान, ये बिल्कुल तारिक अजीम साहब ने जो फरमाया यही बात है। फायर एक्सटिंग्विशर हम कहाँ देखते हैं जी? हमारे यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर लाइट जा रही होती है, हमारे यहाँ अजीब व गरीब सिस्टम के साथ। हम सिर्फ ये हुकूमत नहीं, इससे पिछली उठा लीजिए और पहले से, या तो ये हो कि इन हुकूमतों ने आके तबाह कर दिया, हर जगह बद इंतजामी रही है। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं फैसल भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उससे पहले मैं गोंदल साहब के पास जाऊं क्योंकि इनको जवाब ज्यादा देने हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है और उनकी पार्टी वहां भी हुकूमत में है। अली चिश्ती फ्राइडे टाइम्स में लिखते हैं, मैं उनकी ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली। अली, क्या आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है आज के इस वाकये के ऊपर, क्योंकि आप लिखते रहे हैं कराची की बिल्डिंग्स के हवाले से, क्या सूरत हाल है कराची के अंदर? बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल है। और ये जो वाकया है इसे छोटा वाकया नहीं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फायर इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स आज तक कराची की हिस्ट्री में। मैं आपको थोड़े से स्टेट्स दे दूं कि अब कराची के पास 200 फायर टेंडर्स हैं, जिसमें से ओनली 43 ऑपरेशनल हैं। यानी कि हमारे पास 200 गाड़ियां हैं फायर्स की, जिसमें से 43 ऑपरेशनल हैं। इसमें बिल्कुल लापरवाही है, जैसे फैसल साहब ने कहा और दूसरे लोगों ने कहा कि इसमें सिर्फ एक आदमी को
الزام دینے کی بات نہیں ہے. ہمارا جو فیلئر آف انسٹیٹیوشن ہے, جو لیبر انسپیکٹر ہے, منسٹر فار انڈسٹریز ہیں جو خود سائٹ پہ بیٹھتے ہیں, منسٹر فار لوکل باڈیز ہے جن کے اندر کنٹرول بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آتی ہے, اور بھی کتنے زیادہ لوگ. بات وہیں آ جاتی ہے جیسے حکمران ویسے معاشرہ. ہمارے یہاں جو لاز پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے, فائر ایکسٹنگوشر ہو, انڈسٹریل لاز بن رہے ہوں, لاز تو ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. آپ آج اگر وہ لیبر انسپیکٹر جا کے روزانہ جا کے وہ رشوت نہیں لیتا تو شاید 300-400 لوگوں کی جان بچ جاتی ہے. یہ جو ہے ہمیں مگر اس کا الزام کس پہ آئے گا کہ 200 جو اکوپمنٹ ہے فائر کا اس میں سے صرف 43 آپریشنل ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. علی اس میں بالکل صاف الزام دیکھیے, فیڈرل گورنمنٹ نے کراچی کے فنڈز روکے ہوئے ہیں, کراچی کے سٹی گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دیا ہوا, اور آپ کو پتا ہے 200 فائر ایکسٹنگوشر جو ہے اس میں سے 150 فائر ایکسٹنگوشر تو سٹی گورنمنٹ نے خریدی تھی جو کہ اب ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ کون سی سٹی گورنمنٹ تھی؟ یہ مصطفیٰ کمال والی, یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے خریدے تھے یہ 200 ٹینڈرز جو تھے, یہ کیا انہوں نے خریدے تھے؟ اس میں سے 2/3 انہوں نے خریدے تھے, انہوں نے ماڈرنائزیشن کی. لیکن دیکھیے مصطفیٰ کمال آئیں یا جائیں, ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشن جو سی ڈی جی کے ہونا چاہیے. اچھا میں علی ایک سیکنڈ آپ پلیز فون پہ رہے گا, آئی ایم سوری میں یہاں پہ انوالو کرتی ہوں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی ہے. یہ بتائیے گوندل صاحب کہ اب آپ کی حکومت کے, ظاہر ہے کہ ہر حکومت پہ الزام آتا ہے, جو طارق عظیم صاحب نے بات کی, جو علی بات کر رہے ہیں, یا جو ہمارے رپورٹر نے بات کی ہے, جو فیصل سبزواری نے, وہ سب ایک ہی بات کی نشاندہی کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک رشوت ہے, رشوت مافیا اور بھتہ مافیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ. پہلے تو میں یقیناً بڑے افسوس کے ساتھ اس سانے کا اور ان کے لواحقین کی اس سے ہمدردی کروں گا. سیکنڈلی سب سے بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ ان تمام فیملیز کے ایک کوئی کفیل ہوگا جو باقیوں کے لیے روزی کا بندوبست کرتا ہوگا. دوسرا, گورنمنٹ سیکٹری میں بچیاں اور بچے کام کرتے ہیں, یہ اور اندوہناک واقعہ ہے. اور بلکہ ایک فیملی کے 2-3 بھی افراد ہو سکتے ہیں. ایک فیملی کے تو 8 افراد ہیں, ایک فیملی کے 8 افراد. مطلب اس پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی دکھ اور افسوس ہے یقیناً. لیکن اگر جہاں تک آپ کی بات کو آگے اگر بڑھائیں تو یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے تو ایریا کا تعین کرنا ہے کہ فیکٹری آپ نے کہاں لگانی. بدقسمتی یہ ہے کہ ریزیڈینشیل ایریاز میں فیکٹریز لگی ہیں. دوسرا یہ جہاں کی جو بلڈنگ ہے وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, ایک بائی لاز موجود ہے, یہ نہیں کہ کوئی بکس میں کوئی چیز نہیں, ہر چیز ہے. اس کے بعد سیفٹی میجرز کا کوئی خیال نہیں کرتا, سیکورٹی میجرز کا ایشو ہے. سوال پوچھنے سر آپ سے. اچھا میرا ایک سوال ہے, پریزیڈنسی بلبل ہاؤس کلفٹن میں ہے کراچی میں, اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی روڈ بلاک بنا دی گئی ہے. خدا نہ خواستہ وہاں پہ جتنی جو بلڈنگز ہیں وہاں آگ لگے تو انسان کیسے نکلے؟ تو یہ جو جس طرح کی ایڈہاکزم میں ملک چل رہا ہے, جس طرح اداروں کو ختم کر دیا گیا ہے, اور کراچی مطلب یہاں پہ تو موت کی ہولی 10,000 لوگ 4 سال میں مر چکے ہیں, روزانہ فائر ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ پہیے کا ایک جہاز جو ہے وہ ہنگامی لینڈنگ کر رہا ہے, تو اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اور جہاں تک سوال کراچی اور لاہور کے انسیڈنٹ میں, کراچی از رن بائی مافیاز. یہاں پہ ایمبولینس مافیا بھی ایک ہے, جو کہ ریسکیو 999 جیسی جو اچھی ادارے جیسے پنجاب میں بن چکے ہیں, جو ریپڈ رسپانس سسٹم ہے, کراچی میں تو ہے ہی نہیں. ہم اس کی کیوں نہیں بات کرتے؟ کراچی میں جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پہلے اس میں تو خیر علی سوسائٹی کو بھی انوالو ہونا پڑے گا نا. جب تک سوسائٹی بھی اس کے اندر انوالو نہیں ہوگی, گو کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو امپوز کر سکتی ہے چیزوں کو, امپلیمنٹ ہو سکتی ہے چیزیں, مگر گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی نا سر, ولنگنس نہیں ہے. کہ علی صاحب کو جو تشویش ہے میں اس کا بڑا احساس ہے مجھے کہ ایک پریزیڈنٹ کی رہائش نہ ہو تو پھر تو ملک ٹھیک چل جائے گا. اور جو لاہور میں سانحہ ہوا ہے وہاں پریزیڈنسی نہیں ہے, اور 25 بہت بڑی فگر ہے, لیکن اگر آج وہ نظر نہیں آ رہی تو اس لیے نہیں آ رہی کہ کراچی میں اسے بہت بڑا حادثہ ہوا. بالکل بالکل. تو اس کا ترجمہ یہ ہرگز نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں, اس کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے, جس میں صنعت کار کی ذمہ داری ہے, جس میں وہاں کے گورنمنٹ کے فنکشنریز ان کی ذمہ داری ہے, انسپیکٹرز کی ہے, وہی گورنمنٹ فنکشنریز میں بات کر رہا ہوں. اس میں میڈیا کی ذمہ داری, جیسے کہہ رہے ہیں کہ آج 1-2 دن پروگرام کریں گے, بالکل اس کے بعد سب بھول جائیں گے, پروگرام بھی کوئی نہیں ہوگا, کوئی پروگرام بھی نہیں ہوگا. بہتر تو یہ ہے کہ ایک حادثہ ہوا ہے, ایک سانحہ ہوا ہے, اب اس کو بیس بنا لیں, جتنی ہمدردی ہے کریں.
لیکن اس سے آگے کوئی آپ ایسے ایکشن لیں، خواہ پنجاب گورنمنٹ ہو، خواہ سندھ گورنمنٹ ہو، خواہ باقی صوبوں کی حکومتیں ہوں، تو اس میں جو فیکٹریز یہاں کیمیکل یوز ہوتا ہے ان کے بارے میں ضروری میجرز وہ لیے جائیں. اس کے بعد جو سیکورٹی میجرز ہیں ان کا مد نظر. یہ تو سب سارے جو آپ نے لینے ہیں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے لینے ہیں اور آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. میں اگر آپ کے میڈیا پہ بات کر رہا ہوں تو میں یقیناً گورنمنٹ میں بیٹھ کر بھی یہ بات کروں گا، اور یہ کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ جو بھول جائے، اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. میں کر رہا ہوں یہ ذمہ داری. اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے ذمہ داری قبول کی ہے. میں ایک بریک لے لوں سر، اس کے بعد میں آئی ایم سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. کیا ذمہ دار گرفتار ہوں گے؟ کیا ذمہ داری فکس ہوگی؟ یہ 289 یا 258 لوگوں کا، ان کے قاتلوں کی گرفتاری جب تک نہیں ہوگی، کیا ہم اس معاملے کو چھوڑ دیں گے یا اس کو چھوڑنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے گوندل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ وہ خود اس ذمہ داری قبول کرتے ہیں، گورنمنٹ میں ہے اور وہ قبول کر سکتے ہیں، مگر سر قبول کرنے سے صرف کام نہیں بنے گا. لیکن میں بات آگے کہہ رہا تھا کہ جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، جو فیکٹری اونرز کی ذمہ داریز ہیں وہ پوری کریں. اور میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے آج پورا میڈیا فوکسڈ ہے اس حادثے پہ، اچھی بات ہے، لیکن اگر 2 دن بعد یہی میڈیا اگر دوسری فیکٹریز پہ فوکس کرے، یہ ساری چیزیں وہاں ان کے ریکارڈ میں لائے اور یہ میسج دے پبلک کو، سول سوسائٹی کو، گورنمنٹ کو کہ یہ صاحب یہ علی کو ہم نے اسی لیے لیا، یہ لکھتے رہے، بار بار لکھتے رہے. ابھی بھی ان سے پوچھیں کہ کون کون سے. میں تو علی صاحب سے ہمدردی کر سکتا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لکھنے والے آج کل بیچارے زیر عتاب ہیں جب سے آپ لوگ آئے ہیں الیکٹرانک میڈیا والے. یہ جب تک الیکٹرانک میڈیا اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا، یقیناً آپ سارا دن گھومتے رہتے ہیں اور تمام نیگیٹیوٹیز آپ حکومت کے سامنے لاتے ہیں. اور یہ ایک پازیٹیو فیصلہ ہے اگر یہ کر لیں تو، تاکہ گورنمنٹ بھی اس پہ نوٹس لے، گورنمنٹ بھی نوٹس لے، پبلک بھی نوٹس لے، اور جو مزدور وہاں کام کرتا ہے اس کو بھی اویئرنیس. مگر سر زیادہ رسپانسبلٹی طارق صاحب کیا اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب کریں گے؟ وہ تو بات کی سٹیج ہے سر. میں نے پہلے اپنا نام لیا ہے، اپنے سرکاری اداروں، یہ حل نہیں ہے نا سر. سرکاری اداروں کا نام لیا ہے. تو یو کین ڈو، بٹ میں عرض کر رہا ہوں جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور جو ہی اس کی فائنڈنگز آئے گی. کمیشن کا مطلب ہے مٹی پاؤ؟ نہیں، ایسی بھی بات نہیں. کمیشن کا مطلب یہ کہ مٹی پاؤ ایسا ہی ہے نا سر؟ نہیں، یہ مٹی پاؤ والا ایشو نہیں ہے، یہ جانوں کا مسئلہ. چلے عدالتیں ہیں تو شاید کچھ نہ کچھ وہ بالکل کریں گی، عدالتیں تو کرتی ہیں. یہ عدالتوں کے حوالے سے تو بہت کچھ ہے. حکومت وقت کا کام تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا میں شاید غلط ہوگا کہ اسی حکومت میں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور کبھی کسی نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں، چونکہ ہم نے ایک حل ڈھونڈ لیا. حل یہ ہے کہ ہم نے انسانی جان کی قیمت رکھ دی ہے. اب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب امیجیٹلی جیسے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو امیجیٹلی اس کی اناؤنس کر دیا جاتا ہے جی کہ 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا، 50 لاکھ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. یہ تو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہونا چاہیے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بندہ فیکٹری میں فار ایگزامپل مر جاتا ہے بیچارہ آگ کی وجہ سے یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ لوگوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے آٹومیٹکلی. حکومت کا تو کام اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آٹومیٹکلی اس کو ملنا چاہیے. کل لاہور میں ہوا، آج گجرانوالہ میں ایک پلازا میں آگ لگ گئی. کراچی کے اندر کل سے یہ آگ ابھی تک بجھی نہیں ہے پوری طرح سے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جی، یہ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بنتی ہے ان کی، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے چونکہ 5 لاکھ اناؤنس کر دیا تو کسی طریقے سے ہم سے یہ جو ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اس وقت امیجیٹلی اناؤنس کر دینا چاہیے کہ یہ ہم نے اناؤنس کر دیا تو کسی طریقے سے ہم نے اس پہ ڈھکنا ڈال دیا. اب دیکھیں آپ نے ECL پہ ڈال دیا، ابھی تک وہ جو اونر ہے اس کے بارے میں ڈیٹرمن نہیں ہو سکا کہ رائٹ اونر ہے یا نہیں ہے. تو کیا وہ جو لوگ جو ہیں فیکٹری انسپیکٹر جو ہے وہاں پہ الیکٹرک کا جس نے انسپیکٹ کرنا تھا، وہاں پہ دوسرے جو لیبر کے انسپیکٹرز ہیں، کیا ان پہ آج ان پہ بھی FIR نہیں کاٹی جانی چاہیے؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ سب کے پاس ہے. سول ڈیفنس کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں. ایک چیز میں آپ کی وسادت سے کہتا چلوں، کچھ رسپانسبلٹی عوام پہ بھی آتی ہے، وہ اور طریقے سے آتی ہے. دیکھیں
3 फंडामेंटल जो हैं वो कहा जाता है कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस एंड पुलिस, ये 3 जो हैं ये इमरजेंसी हमारे अदारे होते हैं। हमें ये भी चाहिए, अवाम को भी समझाना चाहिए कि जब ये लोग मूव कर रहे हो तो इनके लिए भी रास्ता दे दें। आपने कई जगह देखा होगा, कई बेचारे हमारे जो हैं मरीज जो हैं एम्बुलेंस में जान दे देते हैं बिकॉज उनको रास्ता नहीं मिलता। आज भी मैंने देखा टेलीविजन पे कि जब हमारे वीआईपी जाते हैं उनके लिए तो रास्ता खोल दिया जाता है, लेकिन जब फायर ब्रिगेड वहां पे गई तो वहां पे उनको रास्ता नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तारिक साहब, आपने जो ये ह्यूमन उसके ऊपर आपने बात की है, और ये अली मुझे ये बताइएगा कि कितनी आपके नजदीक, क्योंकि आपने काफी काम किया, कितनी बिल्डिंग्स है जो कि आपने कराची के अंदर सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं जिनको खतरा है और कोई नहीं सुन रहा? बार बार आप भी लिख रहे हैं, कावस जी ने भी लिखा, बहुत कोई नहीं सुन रहा आपकी बात। जी देखिए, सबसे पहले 2008 में जो एक केबीसी है, जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसने जी ये 2468 इतनी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की कि भाई ये हैजर्डस 2468 बिल्डिंग्स हैं और कराची के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि आइडेंटिफाई तो कर दी, अब मुझे पता नहीं आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है, क्योंकि जितने भी आप कराची तो इट्स अ मेगा सिटी, और यहाँ पे आप जितने भी फ्लैट्स देख लीजिए या बिल्डिंग्स देख लीजिए, इसमें फायर एग्जिट नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से इसकी तादाद अगर हम 20-25 हजार या 30 हजार बिल्कुल अनरेगुलेटेड बिल्डिंग लॉज हैं हम, वो तो तारिक साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं है तो बाकी किधर होंगी? अली बिल्कुल, मैं क्विकली ब्रेक से पहले मैं फैसल भाई को भी इसमें शामिल करती हूँ। 2468 बिल्डिंग्स हैं जो आइडेंटिफाई की हैं कराची बिल्डिंग कंट्रोल वालों ने, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं। इसी तरह खुदा ना खास्ता कल को किसी और की खबर आ जाएगी। ये मेरे ख्याल में ये अली ने जहां आपको ये भी बताया, ये भी बताएंगे ये, बिकॉज ही नोज कि हमारे पास जिस वक्त इख्तियार था कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, तो वी ट्राइड आवर बिट, नंबर 1, और रेगुलराइजेशन और चीजों की इंस्पेक्शन पे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से वहाँ आप बोरी में पैसे भर के लेके जाएं और हर तरह का नक्शा पास करवा लें। इंस्पेक्शन तो दूर की बात है, नई बनने वाली बिल्डिंग की दूर की बात है, पुरानी भी। प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह गोदल साहब ने भी कहा, शायद हम इतने इनसेंसिटिव हैं या हमारे लिए सेंसेशनलिज्म ये सिविक इश्यूज हैं नहीं, तो हम इन इश्यू जो पॉलिटिकल इश्यूज है ना, हम उनको लेकर बैठते हैं बसूरत। वरना अल्लाह माफ करे, कराची शहर में जो जलजले की फॉल्ट लाइन पर है और कई इलाके हैं, वहाँ अपार्टमेंट्स का जो जंगल है, अगर वहाँ की प्रॉपर, ये तो अली जिन इमारतों की बात करें, इनमें तो बहुत सारी तो ओल्ड टाउन में है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले 1890 की 1870 की बिल्डिंग्स हैं। सही। उनमें भी अगर गलती से कभी कोई नोटिस भिजवा दे तो नीचे शुरू हो जाएगा आपका मुजाहरा। सही। और मुजाहरे पे पुलिस रोकेगी अपने तरीके से, पेटेंट तरीके से की। पुलिस में भी डाकू भरे हुए हैं, अगर आप कलवल की रिपोर्ट देखिए तो वो पुलिस रोकेगी तो वहां मीडिया के कैमरे पहुंच जाएंगे जनाब, और उसके बाद क्या वजीर क्या गवर्नर सबको मुज़ाकरात करने बैठ जाएंगे। सही। और फिर वो मसला, मगर अब हल तो ढूंढना है फैसल भाई, सबको मिलके हल ढूंढना है। बेशक आपने अच्छी चीजें, मैं तैयार हूँ जी, मुझे बताएं आप किसके पास जाना है। सिर्फ आए आंसू पोंछने और कब्रों पे फूल डालने और नाशों पर कफन डालने के लिए नहीं, मैं उससे आगे भी जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद इस पे हम आएंगे कि करनी है और क्या अब हम यहाँ से ये रिजॉल्व लेके नहीं उठेंगे कि हमने करना है, सिर्फ बातें नहीं करनी। और इस पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो भी कवानीन बने हैं उसके ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा, इन्वेस्टिगेशंस को सामने नाला, कमीशन बना दिए जाते तारिक साहब, कोई उसका नतीजा सामने नहीं आता। कमीशन तो आपने बिल्कुल कहा कि एक कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में कोई काम नहीं करना होता तो एक कमेटी बना दी जाती है, इट इज एक्सेप्टेड फैक्ट। और आपकी बात बिल्कुल बजा है कि कमीशन सिर्फ इसलिए कि लोग थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाएं और फिर उसके बाद भूल जाएंगे। देखिए, अगर ये फायर जो है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, अगर ये आज मैं पढ़ रहा था कि अगर ये 300 के करीब पहुंच जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी फायर, दुनिया की मैं बात कर रहा हूं,
ابھی چشتی صاحب نے جیسے کہا کراچی کی یہ دنیا کی سب سے بڑی فائر ہے. اچھا. اس سے پہلے تائیوان میں ایک فائر اس طرح ہوئی تھی ایک فیکٹری میں, تو اس میں کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. لیکن اگر یہ خدا نہ کرے یہ 300 کے قریب پہنچ جاتے ہیں, جو کہ خدشہ ہے کہ ابھی تک کیونکہ پہلے 289 کی فکر آئی تھی, اب 258 اگر اس قسم کا حالت ہوتا ہے اور اس پہ بھی اگر ہم جا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور بھول جائیں کہ جی چلے ہم نے 5 لاکھ روپیہ دے دیا ہے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹائم ٹو ویک اپ اور ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا چاہیے گا؟ اول تو یہ ہے جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ سب سے پہلے تو جو ایسی اکوپمنٹ ہے یا ایسا مٹیریل استعمال کرتے ہیں ایکسپلوسیو اس میں ہیں, ہم تو جب آپ دیکھیں گے ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ایکسپلوسیو کی کوئی فیکٹری جو ہوگی وہ بلٹ اپ ایریا میں نہیں ہوگی. ہر دفعہ جب ہوتی ہے شب برات آتی ہے اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی فائر لگ جاتی ہے جس میں لوگ مارے جاتے ہیں بیچارے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کیمیکلز کی ایسے کیمیکل جو ہیں جو ایکسپلوسیو ہو اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے, اس کو آپ جا کے کسی آؤٹ آف دا سٹی لے کے جائیں, لیکن وہ نہیں کیا جاتا. لاہور میں بھی افسوس کی بات ہے کہ لاہور میں اس لیے نہیں چاہتا کہ کسی کے ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک شہر کے بارے میں بات کروں, ہر شہر میں یہی حال ہے. اندرون شہر جو فیکٹریاں بن چکی ہوئی تھی جب اس سے پہلے وہ گنجان آباد علاقے نہیں تھے, آپ نکال نہیں سکتے, آپ کے ووٹر ہیں, آپ وہ بالکل اس کے اب دیکھیں پیپلز پارٹی چھیڑ نہیں سکتی, ایم کیو چھیڑ نہیں سکتی کیونکہ ان کے ووٹرز ہیں. کیسے ہوگا جی جب فیکٹریز بنی تھی اس وقت شاید وہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی, اب وہ اندر آ گئی ہیں, اس کے گرد گرد بہت بڑی آبادی بن گئی ہے. تو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے سر؟ امیڈیٹلی لاز تو موجود ہے, وہ کہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو. فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا حکومت. سوسائٹی کا کیا کام؟ ان کو ہمارا کام سب سے پہلے حکومت کا کام یہ ہے کہ ان کے لیے الٹرنیٹیو اکاموڈیشن دے ان کو کہ جی آپ باہر جائیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنا علاقہ چاہیے زونز بنے, ان کو باہر شفٹ کریں, سب کو جگہ دیں. گوندل صاحب حل کی طرف جا رہی ہیں, اس طرح کے واقعات کا سدباب, میں کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی, میں سیدھا سوال پوچھتی ہوں گورنمنٹ کی کیپیسٹی میں, یو آر دا گورنمنٹ, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھو جی میں نے پہلے بھی کہا, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اس میں ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی نمبر 1 پہ ہے, بعد میں صنعت کار کی ہے, پھر اس کے بعد باقی سول سوسائٹی کی ہے, میڈیا کی ہے. ہم مشترکہ طور پہ اس کے اگینسٹ, مرنے والے بیچارے تو مر گئے, ذمہ داروں کو لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس کا بھی تو ہوگا, وہ تو یقیناً ہونا چاہیے اور ہوگا بھی صحیح. لیکن ایک بات میں تھوڑا سا اختلاف اپنے بھائی سے کر لوں, یہ جو آپ فیملیز کو جو ریلیف دینے کی بات کرتا ہے, مثلا ملک ریاض نے بھی 2 لاکھ کا آپ نے دیکھا ہوگا اناؤنس کیا ہے, یا گورنمنٹ کرتی ہے, تو یہ مرنے والے کی قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. ملک ریاض سے آپ پیسے کیوں لیتے ہیں صاحب؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اچھی بات ہے, گورنمنٹ نے بھی دی ہے, پنجاب گورنمنٹ نے بھی دی ہے, سندھ گورنمنٹ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں پیسہ نہیں ہونی چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ان کی قیمت نہیں ہے. ان فیملیز کے ساتھ, مثلا کسی کا کفیل چلا گیا, اس کے بچے ہیں, اس کے ساری فیملی ہے, اگر یہ ریلیف دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ان کے قاتل بھی تو پکڑنے چاہیے, وہ بھی تو ریلیف ہوگا. لیکن مجھے آگے جانے دینا, لیکن میں دوبارہ بات کروں گا کہ یہ ہم مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں وہ میز لینے چاہیے, وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ان لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں, اور اس کے لیے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس میں جیسے شفٹنگ کی بات کریں, شفٹنگ مشکل ہوگی, لیکن جہاں فیکٹریز بن چکی ہیں ٹھیک ہے, سسٹم ایسے لگا دیے جائیں جو آپ کے بائی لاز میں جو چیزیں ایمرجنسی بیسس کے اوپر ہونا چاہیے, ایمرجنسی بیسس کریں. اور اگین یہ نہیں کہ 2 دن کے بعد گورنمنٹ بھی سو پڑے, سول سوسائٹی کو بھی یاد نہ رہے, اور فالو اپ بھی ہونا چاہیے, اور ود ان اے ویک, لمبا ٹائم نہیں دینا چاہیے, اس کی ڈیڈ لائن مقرر کرنی چاہیے, اس دوران ہم فیکٹریوں کو اپڈیٹ کریں. بالکل. یہ فیصل صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کس طرح سے کیا ذمہ داروں کو گرفتار کریں گے, قرار واقعی سزا دیں گے, یہ صرف ٹکٹس تک رہے گا یا عملی طور پر ہوگا, تاکہ لوگوں کو یہ بات پتا چلے کہ ایک دفعہ ذمہ داری فکس ہو اور اس کے بعد کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خواب نہیں ہے ہمارا؟ خواب ہی ہے, لیکن بہرحال ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ ملک جنگل ہی رہے گا, ملک نہیں بن سکے گا انسانوں کے رہنے کی جگہ. تو انسانوں کے رہنے کی جگہ بنانے کے لیے ہمیں سخت اسٹیپس لینے پڑیں گے. کوئی بھی ذمہ دار ہو, خواہ وہ مالکان ہو یا فیکٹری کی ذمہ داران ہو, سیاستدان ہو, انتظامیہ ہو, ان سب کو پکڑا جائے اور قرار واقعی. لیکن یہ والی جو بات ہے نا, جتنے بھی انڈسٹریل زونز ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہاں یہ پرابلم ہے, اور یہ ملک بھر میں ہوگی. وجہ جو ایک تو میں نے آپ کو وہ بتائی, دوسری ہمارے صنعتکار ہر آنکھوں پر ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور وہ اتنے اپنا فرمایا لگاتے ہیں, اس ملک کی اکانومی کو چلا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہمارے یہاں ہیلتھ کی انوائرمنٹ جو میئرز ہیں ان کے حوالے سے پرابلم ہے.
میرے علم میں ایسے بھی واقعات ہیں کہ جب متعلقہ وزارتوں نے نوٹس بھیجے یا انہیں وہاں پر کوئی انویسٹیگیشن کے لیے گئے، ایک مخصوص ہمارا طریقہ نا، ہر چیز کو ہم چھاپا ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وزیر تعلیم کا اسکول پر چھاپا، وزیر ماحولیات کا فیکٹری پہ چھاپا. وہ چھاپا نہیں، اگر وہ انسپیکشن بھی ہے تو اس کو بھی بہت ساری صنعتی انجمنوں نے اور اداروں نے ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے نہیں لیا کہ جس طرح یہ بات جو میں طارق عظیم صاحب سے کہی تھی، گوندل صاحب سے، آپ سے بھی یہ کہتی ہوں، پولیٹیکل پارٹیاں کیسے کر سکتی کیا، اور کہاں بیوروکریسی کہاں آڑے آ سکتی ہے، کیسے انسپیکشن کا سسٹم بہتر ہو سکتا ہے، ڈیز ہو سکتا ہے نا سر، چیک ہونا چاہیے. نہیں تو یہ جو ہے وہ 90 دن ہم بھی سن رہے ہیں کہ 90 دن میں ہوتی ہیں چیزیں، لیکن 90 دن میں ہے نہیں. پرابلم سوسائٹل پرابلم ہے، معاشرتی بگاڑ ہے آسما، اس کو نہیں. لیکن اگین میں کہتا ہوں یہ کل سے یہ 290 جانوں کا جو بوجھ ہے ہمارے اوپر، اس کو محسوس کرتے ہوئے ہم سب اپنے آپ کو پیش کریں. جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ صنعتی ادارے اور انجمنیں ہیں وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں کہ ہمارے ہاں کہاں فالٹ لائے کرتا ہے، کیا جو کاغذ پر لکھا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ سب لوگ اس بات کی رسپانسبلٹی لیں گے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فکس کیا جائے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے فیصل بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان آر رننگ آف آر اکانومی، لیکن فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس سے کیوں نہیں حکومت کل ان کو بلا کے کہتی ہے کہ ایک فیکٹری کا بندہ بڑا جلدی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک یہاں پہ 650 بندہ کام کر رہا ہے، کتنی بڑی فیکٹری ہوگی وہاں پہ، کروڑوں اربوں روپیہ لگایا ہوا ہے، تو اس پہ اسپرنکلرز کی کتنی قیمت ہوگی. یہ تو انڈر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ ایسے کریں. ایک اور بات میں کہنا چلو آسمان کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ بننا چاہیے نیا، جس میں ان کو لیڈ لینی چاہیے. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں، مثلا غریب مزدور بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اس میں ایسے کیمیکل استعمال کرتے ہیں، اگر جب وہ سانس لیتے ہیں تو ان کو پرمنٹلی بیمار ہو جاتے ہیں. اس کا بھی کچھ بہت ساری چیزیں کرنے کی ہیں. بہت بہت شکریہ. اور میں تو آخر میں یہی کہوں گی، گفتگو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کیا سانحے ہوتے رہیں گے، ہم روتے رہیں گے، قاتل آزاد پھرتے رہیں گے، اسی طرح سے حکومتیں اپنی گورننس کو خراب کرتی رہیں گی. فکر کی لاش پر کھڑے ہو کر راہ امکان تلاش کرتے ہیں، سربریدہ بدن میں ہم گویا پورا انصاف تلاش کرتے ہیں. فیصلہ عوام کا.